السلام علیکم ورحمۃ اللہ نیٹ ورک وبرکاتہ۔ کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیٹ ورک کا پرابلم آیا ہے۔ حمیرہ حسینی میری بہت پیاری بہنہ پڑھ رہی تھی، بہت پیارا کلام، اور ان کی حاضری کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے ملک پاکستان کی معروف ثنا خانم صلی اللہ علیہ وسلم اور عالمہ فاضلہ، ہماری بہت پیاری بہنہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یوٹیوب پر اکثر آپ ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی کا جو ذکر پاک ہے اس کو پھیلا رہی ہیں۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ تو بہت ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے۔ میرے ساتھ میری بہت پیاری بہنہ محترمہ عفت عمر صاحبہ ایڈوکیٹ، وہ تشریف لائی ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہماری پوری ٹیم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تمام بہن بھائیوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوئی، لیکن وہ ان کو پچھلی دفعہ انہوں نے سنا تو کئی دفعہ انہوں نے پھر ان کو سنا ہے اور بہت زیادہ انہوں نے تعریف کی۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے محترمہ عفت عمر صاحبہ کو۔ تو میں گزارش کروں گا اپنی بہت پیاری بہنہ ملک پاکستان کی معروف ثنا خانم صلی اللہ علیہ وسلم اور عالمہ فاضلہ محترمہ عفت عمر صاحبہ ایڈوکیٹ ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے قیمتی الفاظ سے ہمیں محظوظ فرمائے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور ان کا جو ہے بیان وہ سنتے ہیں، جو کہ بہت سے لوگ یوٹیوب پر ان کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ وہ میری بہنہ عفت عمر صاحبہ وہ اپنا بیان پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً، احسن الجزاء فی الدارین۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت کرے، اور یہ درخشاں ستارے جو ہیں وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اسی طرح چمکتے رہیں، دمکتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ خالد بھائی، اللہ رب العزت آپ کو صحت اور زندگی دے، آپ کے گھر میں بھی میرا رب رحمتیں اور برکتیں دے کہ اتنے لوگوں کو جوڑ کر اپنے بٹھایا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل آباد کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام معزز اور میری ریسپیکٹڈ اور میری پیاری پیاری شہزادیاں جو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہی ہیں، اللہ رب العزت ان کی آنے والی نسلوں میں بھی یہ عشق جو ہے، یہ محبتیں جو ہے، یہ آباد رکھے۔ آمین ثم آمین۔ تو میری تمام بہن بھائیوں کو التماس ہے کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ آسیو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ، کملی والا آ گیا۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو رب کائنات نے ہر جگہ اپنی محبتیں اور اپنی رحمتیں جو ہیں وہ آباد کر دی۔ تمام سامعین، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کا صدقہ میرا رب فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، ان کو بتا دو کہ اگر یہ چاہتی ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو فتبعونی، پس وہ میری پیروی کرے، یعنی محبوب وہ تیری پیروی کرے،
اللہ رب العزت نہ صرف ان سے محبت کرے گا بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس پاک کلام کے اندر میرے رب کائنات نے اپنے محبوب کے مقام کو بتایا کہ میرے محبوب تجھ سے یہ لوگ محبت کریں۔ اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہم صبح و شام اس کے گیت گاتے رہیں تو ہماری محبت مکمل ہوگی، یا ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تب ہماری محبت مکمل ہوگی، یا ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو اپنی زندگی کے اندر ایک مشعل راہ کے طور پر اپنائیں گے تو ہماری محبت مکمل ہوگی۔ تو میرے ریسپیکٹڈ تمام بہن بھائیوں، یاد رکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا انداز میرا رب یہ سکھاتا ہے کہ میرا محبوب تمہارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب سے اگر تم محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کا اٹھنا دیکھو، میرے محبوب کا چلنا دیکھو، میرے محبوب کا بولنا دیکھو، میرے محبوب کا زندگی گزارنا دیکھو۔ پوری زندگی میرے محبوب کی تمہارے سامنے ایک مشعل راہ ہے۔ میرے محبوب نے شادیاں بھی کی، میرے محبوب کے بچے بھی ہیں، میرے محبوب نے ہمسایوں کا خیال رکھا، میرے محبوب نے اپنوں کا خیال رکھا، میرے محبوب نے غیروں کا خیال رکھا۔ میرا کائنات کا تاجدار دنیا میں ایک سراپا معجزہ بن کر تشریف لایا، کامل اکمل ذات بن کر تشریف لایا۔ اور اگر جو کوئی میرے محبوب کے راستے کو اختیار کرے گا، جو کوئی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ جو بھی یہ کلمہ پڑھے گا وہ ایک حد کے اندر آ جائے گا۔ تلک حدود اللہ، رب نے کہا کہ یہ حد ہے، بس اب اس حد سے تم باہر نکلو گے تو تم تجاوز کرو گے، روح گردانی کرو گے تو تم ہمارے نہیں ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب تم پر اپنی نگاہ رحمت کرے، رب تم سے محبت کرے، تو جو میں نے حد قائم کر دی ہے اس حد کے اندر رہنا سیکھو، اس حد کے اندر رہنا سیکھو۔ وہ مولا حد کیا ہے؟ رب کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حد متعین کی کہ جب تم کلمہ پڑھ لو اور میرے ساتھ محبت کرو تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری سنت کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لو۔ میری محبت کو لیے تقاضا یہ ہے کہ میرے ہر کردار کو اپنے کردار میں رنگنے کی کوشش کرو، اپنے کردار کو سمجھو، کہ میرے کردار کو دیکھو، پرکھو، اور پھر میرے کردار کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارو تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام نے کیسی محبت کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ اب میں عمرہ کرنے کے لیے جائے۔ 1500 صحابہ کو لے کر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ عثمان مکہ کا جائزہ لے کر آؤ۔ جب حضرت عثمان غنی مکہ کا جائزہ لینے کے لیے گئے تو کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور افواہ اڑا دی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بیعت لی تھی جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، تو اس وقت کفار نے کہا تھا کہ اے عثمان ہم تیرے محبوب کو تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہاں تیرے سامنے کعبہ ہے، آ عثمان تو اس کعبے کا طواف کر لے۔ لیکن خدا کی قسم میرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے کفار مکہ میرے سامنے کعبہ رہے، رب کعبہ کی قسم اس کعبہ کی بھی قیمت تب ہے جب میں محمد مصطفیٰ کے رخ زیبا کو دیکھوں۔ میں کیسے عمرہ کر سکتا ہوں؟ مجھے پرمیشن مل رہی ہے لیکن میں محبوب کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا، میں محبوب کے بغیر اس کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا عمرے کے لیے احرام باندھے کھڑے ہیں، تو یہ کیسے مجھے زیب دیتا ہے کہ عاشق جو ہے وہ عمرہ کرتا رہے جب تک میرا محبوب اس گھر کا طواف نہیں کرے گا اس وقت تک عثمان بھی کعبہ بے شک سامنے رہے اس کا طواف نہیں کر سکتا۔ تو میرے معزز اور میرے ریسپیکٹڈ میرے سامعین، میں قربان جاؤں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی محبت کا تقاضا ہے کہ سامنے کعبہ ہو لیکن وہ کعبے کا طواف نہ کرے کیونکہ ساتھ محبوب نہیں ہے، اور جب محبوب ساتھ ہو تو میں قربان جاؤں
اپنی نظروں کو بچھا دیتے ہیں، وہ اپنی نظروں کو بچھا دیتے ہیں۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کا صدقہ عروہ بن مسعود جب حضرت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، کفار مکہ نے بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو تو صحیح یہ محمد کی محفل کیسی ہوتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم عروہ بن مسعود اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے تھے، آپ نے جا کر بتایا کہ لوگوں تم اس کے قتل کی سازشیں بنا رہے ہو۔ رب کعبہ کی قسم میں اس کے دربار میں وہ دیکھ کر آیا ہوں، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار میں جا کر دیکھا، میں نے نجاشی کے دربار میں جا کر دیکھا، میں نے اتنا عزت و احترام نہیں دیکھا جتنا میں نے محمد کی کچہری میں دیکھا ہے، جتنا صحابہ کرام کے دل میں دیکھا ہے، جتنا صحابہ کرام کی آنکھوں میں حیا دیکھا ہے۔ خدا کی قسم وہ محبوب سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب محبوب وضو کرتا ہے، جب محبوب وضو کرتا ہے تو پانی کے قطرے لینے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنی جھولیوں کو دامن میں کو بچھا لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بچھا لیتے ہیں۔ ایسا سما ہوتا ہے، ایسا سما ہوتا ہے، خدا کی قسم میری آنکھوں نے آج تک وہ سما نہیں دیکھا۔ تو محبت کی بات کرتے ہو، میں قربان جاؤں، صحابہ کرام نے محبت عملی کر کے مظاہرہ کر دیا، دکھا دیا کہ اس کو محبت کہتے ہیں، اور میرے محبوب نے محبت کو قبول کر کے یہ بات بتا دی کہ جو ہم سے سچے جذبوں کے ساتھ محبت کرتا ہے ہم اس کی محبت کو قبول کرتے ہیں۔ اور قربان جاؤں، محبت جب قبول ہوتی ہے تو اس کا نام قیامت تک آباد رہتا ہے، اس کا نام پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ جب اس کی محبت قبول ہوتی ہے تو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ جب ان کی محبت قبول ہوتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ تو رب کعبہ کی قسم جن لوگوں نے محبتیں کی، رب نے کہا تو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، محبوب کی پیروی کر لو۔ اور جنہوں نے پیروی کی، محبوب نے پیروی کو قبول کیا، آج ان کے نام زندہ ہیں۔ اور جو صرف اوپر اوپر سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن دل کے اندر کلمہ نہیں ہے، دل کے اندر عشق نہیں ہے، دل کے اندر یہ بات ہے کہ مجھے دنیا کیا کہے گی، وہ دنیا کی پرواہ کرتا ہے۔ جو محمد کا غلام ہوتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے لباس کو دیکھتا ہے، وہ اپنے انداز گفتگو کو دیکھتا ہے، وہ اپنی زندگی کو دیکھتا ہے کہ آیا میری زندگی کے اندر ایسا کوئی کام تو نہیں جو میرے محبوب کو تکلیف دے، جو میرے محبوب کو ناراض کر دے۔ وہ اپنے پورے کردار کو دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا کردار میرے سامنے، میرے رب نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محبوب کا کردار جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، ایک روشن چراغ ہے، اس کی روشنی میں چلنا سیکھو۔ اور اگر تم اس روشنی کو پا گئے تو خدا کی قسم اس روشنی کے اندر تمہارا نام قیامت تک چمکتا رہے گا۔ تو میں قربان جاؤں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جنہوں نے عشق کیا آج ان کے نام زندہ ہیں، اور جو اوپر اوپر سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کو محبوب سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کے انداز کو اپنانے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، خدا کی قسم ان کی محبت نامکمل ہے۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محبت مکمل وہ ہوگی، کامل ایمان اس کا ہوگا جو اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے۔ تو آج ہم دیکھیں ذرا اپنی گریبان میں دیکھیں کہ ہم کتنی محبت اپنے محبوب سے کرتے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کتنی محبت اپنے محبوب سے کرتے ہیں۔ صرف میں ایک بات کرتی ہوں ان اپنی بہنوں سے جو میری بہنیں سن رہی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ آپ پردہ کرو، کیونکہ پردہ کے ساتھ جب آپ بات کریں گی تو اس بات کے اندر بھی ایک وزن ہوگا، پتہ چلے گا کہ یہ ایک ریسپیکٹڈ فیملی سے تعلق رکھتا ہے، پتہ چلے گا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، پتہ چلے گا کہ یہ اپنے محبوب سے محبت کرنے والی ہے۔ رب کعبہ کی قسم جو میک اپ کر کے سر کے اوپر ایسے انداز کے ساتھ اپنا حجاب پہنتی ہیں کہ صرف ریاکاری کے لیے اور لبوں پہ نعت ہو، خدا کی قسم وہ محبت نہیں کر رہی، وہ اسلام کو بدنام کر رہی ہیں۔ ہمارے کچھ تقاضے ہیں، مائنڈ نہ کیجئے گا، میں عام بات کرنا چاہ رہی ہوں، میں اپنی ان بہنوں کی اس طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ خدا را
خدا را اپنے لباس کا خیال کیجئے. اگر آپ کہتی ہیں کہ ہم محبوب سے محبت کرتی ہیں, اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے, اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, تو ہم ایک ماڈل ہے. ہم اپنے محبوب کے دین کا پرچار کرتی ہیں, ہم اپنے محبوب کے گیت گاتی ہیں. ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں, ہم ریاکاری نہیں کرنا چاہتے, ہمیں دنیا کی واہ واہ نہیں چاہیے. ہم نے رب کا فرمان ماننا ہے. رب نے کہا کہ جو چاہتا ہے کہ میں اس سے محبت کروں تو وہ میرے محبوب کی پیروی کرے. تو محبوب کی پیروی کیسے کرنی ہے؟ ایسے کرنی ہے کہ جو محبوب نے حکم دیا ہے ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے. ہمیں اس آس پر اپنے دل کو رکھنا ہوگا کہ میرا رب کا وعدہ ہے اور رب کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. انہ لا تخلف المیعاد, میرا رب اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور جتنی میری بہنیں ہیں میں ان سے التماس کرتی ہوں کہ آپ پر میرے رب کا بڑا کرم ہوا کہ آپ کے لبوں پر میرے محبوب کی نعتیں آباد ہو گئی. آپ پر بڑا کرم ہوا, میرے رب نے آپ کو سلیکٹ کر لیا کہ یہ میرے محبوب کی شناخواں ہیں. تو خدا را اپنے محبوب سے محبت کے انداز کو بدل دیجئے اور اپنے آپ کو ایسے انداز میں لے کر آئیے کہ آپ کے لباس کو دیکھ کر دنیا رشک کرے کہ کتنی ریسپیکٹڈ فیملی سے تعلق رکھنے والی ہے, یہ واقعی محبوب سے محبت کرنے والی ہے. اور جتنی میری بہنیں اگر اس سیرت پر عمل کریں گی تو یقین کیجئے میرا رب نہ صرف ان سے محبت کرے گا بلکہ میرا رب ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور دوسرے وہ جو میرے بھائی عام ویڈیوز پر بیٹھتے ہیں, عام ویڈیوز پر بیٹھ کر اپنی باتوں کے ساتھ محظوظ ہوتے رہتی ہیں, ان سے بھی میری التماس ہے کہ خدا را آج وقت ہے کہ ہم اپنے محبوب کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں, کیونکہ میرے رب نے کہا کہ فَاتَّبِعُونِی, اے میرے محبوب یہ تیری پیروی کرے. تو پیروی کا مقصد کیا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کام کریں کہ روضہ پاک کے اندر ان کے دل کو سکون ملے, ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. اور اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہم سرخرو ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب ہو گئے, اور قیامت کے دن بھی ہم اپنے محبوب کے سامنے کامیاب ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جتنی بھی باتیں کریں, جتنا بھی دین کی باتیں پھیلائیں اور جس انداز میں بھی ہوں, ہماری پہچان منفرد نظر آئے کہ یہ محبوب سے محبت کرنے والا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ, بہت شکریہ فتح بہنا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, جیتی رہیے, سلامت رہیے ہمیشہ. جب بھی سنا بہت ہی لطف آیا, بہت مزہ آیا, اور اللہ اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا احساس ہوا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اور اسی طرح آپ جو ہے اللہ اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک جو ہے وہ کرتی رہیں اور ہم سنتے رہیں. اللہ پاک آپ کی زندگی میں, آپ کے علم میں, عمل میں, کاروبار میں, اولاد میں, زندگی میں, آپ کی عبادات میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائیں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے, اور اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں ہر لمحہ دعا کیجئے کہ مولا کریم ہمیں اپنے محبوب سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. آمین.